الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتح کے اختتام جو ہے فاتح کا فاتح پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے غیر مجرور کیوں ہے؟ اس پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جر بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے۔ جر بھی جائز ہے غیر، اور نصب بھی جائز ہے، غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ابھی بتائیں گے، کیا پتہ یہی سوال میں دے دوں۔ جر 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہے، غیر جو ہے 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہے۔ نمبر 1 علیہم، ہم سے بدل ہے، علیہم، علیہم ہے نا، علیہم علی جارہم مجرور، جس کو اس دن پڑھایا تھا کہ اصل میں ہمو تھا، ٹھیک ہے جی، اور بعد نے علیہمی بھی کہا ہے۔ ہمو کیوں؟ کیونکہ واو نون کے مقابلے میں ہے، علامت ہے، اور ہمی کیوں؟ وہ کسر کی وجہ سے واو قلب یا ہوگی، لہذا علم جانچنا ہو تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ علیہم اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کہیں گے 2 وجہ پڑھی گئی ہیں، اصل میں علیہمو تھا، ٹھیک ہے، وہ باب علامت ہے، سوال باب کہاں سے آئی؟ باب علامت ہے، اس نون غنہ کے علیہنہ اس نون کے مقابلے میں ہے، اور پھر علیہمی کیوں ہو گیا؟ وہ واو ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے وہ یا میں بدل گئی، تو علیہمی بھی ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، سوال سے پتہ چل جاتا ہے، تو لہذا اسی علیہم پر سوال ہو سکتا ہے کہ علیہم اصل میں کیا تھا، تو آپ کہیں گے علیہم اصل میں علیہمو تھا۔ سوال واو کہاں سے آ گئی؟ یہ واو اس نون غنہ کے مقابلے میں، علامت کے مقابلے میں، جیسے علیہنہ مؤنث کی ہے تو واو جو ہے یہ مذکر کی ہے، علیہمو۔ اب یہ جر جو ہے غیر المغضوب، غیر کی جر جو ہے یہ جائز ہے، اور نصب بھی جائز ہے، غیرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا نصب تو واضح ہے، آنی تقدیر میں لیں گے تو غیرہ پڑھ لیں گے، اس کا مفعول بنا لیں گے غیرہ۔ اور جر 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہے۔ نمبر 1 ہم سے بدل ہے، علیہم، ہم مجرور ہے، اس سے یہ بدل ہے، غیر اس لیے پڑھا۔ نمبر 2 الذین سے بدل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الذین مضافلہ ہے صراطہ کا، صراط الذین، اور کل مضافلہ ہے مجرور، مجرورات میں ہدایت النام میں لکھا ہے، مجرورات میں جو ہے وہ مضافلہ ہے، تو یہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ الذین سے بدل ہے اس سے۔ تیسرا یہ کہ الذین کی صفت ہونے کی بنیاد پر یہ مجرور ہے، الذین کی صفت ہونے، چونکہ وہ مجرور مضافلہ ہے نا، تو اس لیے اس کی صفت ہونے کی بنیاد پر مجرور ہے، اور دوسرا یہ کہ بدل ہونے کی بنیاد پر مجرور ہے۔ لہذا 3 وجہ ہوئیں جر کی، ان میں سے کوئی ایک اگر آپ سمجھیں گے تو 3 وجہ میں سے کوئی ایک لکھیں گے۔ نصب میں 3 وجہ ہیں، نصب میں بھی کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ ہیں۔ لہذا انسان کے علم کا مبلغ یہیں سے پتہ چل جائے کہ غیر مجرور ہے، یہ منصوب ہے، جر کتنی وجہ سے ہے، نصب کتنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جناب۔ نصب میں بھی 3 وجہ میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 منصوب ہے بنا بر حال، کس سے؟ علیہم سے یا الذین سے۔ دوسری وجہ یہ کہ منصوب ہے بنا بر تقدیر اعنی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ منصوب ہے بنا بر مستثنی منقطع۔ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں ہدایت النحو، میں نے تبھی یہ ابھی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک نحو کو مکمل طور پر ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا 3 کتابیں اگر آپ کو آ جائیں، ہدایت النحو، سیوطی نہیں، سیوطی، ایک اور پڑھنا ہوتا ہے سیوطی، ایک اور پڑھنا ہوتا ہے سیوطی۔ سیوطی پڑھنے میں اور سیوطی پڑھنے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قبلہ نے پوچھا تھا بھائی تو کیا پڑھتا ہوں؟ کہ میں جامی پڑھتا ہوں، کہ جامی کی شعر سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جامی شعر کو جگاتے نہیں، گزر جاتی ہے، سمجھے گی؟ تو لہذا گزرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، لہذا میں تبھی پوچھتا ہوں لڑکے سے بھائی کیا پڑھا ہے، سیوطی یا سیوطی؟ تو وہ جناب والا جتنا اس نے پڑھا تو بیچارہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ سیوطی پڑھی ہے، سیوطی پڑھی ہے۔ جس نے سیوطی پڑھی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مولا جلال کا شہر اس یوت ہے،
اس یوت سے سیوتی بنا ہے. حمزہ کو حذف کیا تخفیف کی بنیاد پر اور پھر سیوتی پڑھا. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو عموماً پڑھائی سیوتی ہی جاتی ہے، پڑھنے والے سمجھنے والے سیوتی ہی کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ پھر میں کہتے ٹھیک ہے تو میں نے سیوتی پڑھی ہے، سیوتی. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو گہرائی تک پڑھنا اور سمجھنا یہ ہنر ہوتا ہے. ترجمہ اور ایسے سمجھنا وہ نہ آگے پڑھا سکتا ہے نہ آگے سمجھا سکتا ہے. ایران کے ایک مشہور ادیب تھے آغا ادین آباد، فوت ہو گیا، خدا رحمت کرے. وہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا. آیت المدرس افغانی کے بعد وہ بھی بڑا رش لیتے تھے. ایک دفعہ دوران درس تقریباً کو 150-200 لڑکا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی میرے علاوہ اور سیوتی بھی پڑھا رہا ہے اس حوزے میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک آغا پاکستانی ہے، ادیب پاکستانی ہے جو قوم کے سارے مدارس میں پڑھاتا ہے. اس کا رش ہوتا ہے 300 لڑکا 200 لڑکا اس کے پاس بھی ہوتا ہے. اچھا کون ہے وہ نہیں مجھے نہیں جانتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں، میں نے نام سنا ہوا تھا. تو میں نے کہا ان کو آغا کو پیغام دینا کہ میں سیوتی پڑھاتا ہوں، سیوتی نہیں پڑھاتا. حوضے میں سیوتی پڑھاتے ہیں، میں سیوتی پڑھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس کی گہرائی تک پہنچانا جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو کمال ہوتا ہے. پھر ہم تو ٹھیک غیر ملکی تھے، آپ کو پہلے دن واقعہ سنا ہے، پاکستانی تھے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی سے کون پڑھے جی، سمجھا کسی غیر ملکی سے کون پڑھے. تو ہمیں معصوم قوم سلام اللہ علیہ کی عنایت سے ہمیں یہ عنایت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ سینکڑوں ایرانیوں نے ہم سے پڑھا الحمدللہ. آج کئی ان میں سے درس خارج پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی محنت کریں. علم کسی کی میراث نہیں ہے، من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو لہذا اگر آپ صحیح محنت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز علم آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر آپ سر سے ٹائم گزاریں گے، سمجھے کہ نہیں ہے، تو پھر وہاں کچھ لڑکے ہوتے تھے جو سربازی سے بھاگ کے آتے. سربازی کیا ایران میں آپ کو پتہ ہے لازم ہے، ہر لڑکے کو جو ہے آرمی کی 2 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو میں کہتا تھا تم طالب علم ہو یا فراری من سربازی ہو، سمجھے کہ نہیں؟ تو فراری من سربازی دلچسپی سے نہیں پڑھتا. اس لیے کہ ہمارے لڑکے بھی یونیورسٹی جو مطمع نظر ہوتا ہے تو وہ ادھر توجہ نہیں دیتے. جبکہ یہ علم ایسے علوم ہیں، یہ علوم آپ کو ہر جگہ فائدہ دیتے ہیں. یہ علوم اگر آپ کو آئیں، آپ ایف اے کریں، بی اے کریں، ایم اے کریں، ہر جگہ ان کے آثار نظر آتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں جس نے ایم اے عربی کیا ہوا اردو اسلامیات وغیرہ کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لہذا غور سے سنا کریں، پھر اس کے مباحثہ کیا کریں. مباحثہ نہ کیا کریں، مباحثہ کیا کریں، سمجھے گی نہیں؟ مباحثہ کیا کریں. تو لہٰذا تو پھر علم آپ کے کنٹرول میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ مباحثہ کریں گے پھر کنٹرول میں نہیں ہوگا. مباحثہ کریں گے تو لہٰذا اب غیرہ وہ بھی 3 بجے ہوگی، غیرے وہ بھی 3 بجے ہوگی. جی بچے، پہلی میں نے ہدایت الناف کہا، دوسری میں نے سیوطی کہا، تیسری مغنی اللبیب. مغنی اللبیب، مغنی اللبیب کا اگر آپ پہلا باب پڑھ لیں اور چوتھا باب پڑھ لیں، باقی باب آپ خود حل کر لیں گے. ویسے تو 8 باب ہیں مغنی کے، 8 باب ہیں، لیکن پہلا بہت لمبا باب ہے اور دقیق بلکہ ادق ہے، عمیق باب ہے پہلا. میں نے شرح مغنی لکھی تھی لیکن بدقسمتی سے ایک تاجر کو بیچ دی ہم نے، بڑی مہنگی بیچی. اس زمانے میں کوئی 1.5 لاکھ تومان میں بیچی تھی پہلی جلد، پہلی حرف الف تک. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ چھاپے گا. یافت آباد کا تاجر تھا، اب زندہ ہے تعالیٰ زندگی دراز کرے، فوت ہو گئے تو خدا رحمت کرے. میں نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ چھاپے گا، اگلی رائلٹی ساری خود میں لوں گا، جو اگلی 7 جلدیں بنے گی وہ جو ہے وہ میری ملکیت ہوگی. پہلی جلد میں نے اس کو دے دی، اتفاقاً اس کی فوٹو کاپی بھی نہیں رکھی. میں نے اصل سارا مسودہ دے دیا. جو قرارداد یہ تھی کہ آپ فوٹو کاپی بھی نہیں رکھیں گے. میں نے ٹھیک ہے. 1.5 لاکھ اس زمانے کا مطلب یہ ہے کہ آج 10 لاکھ تومان سے بھی زیادہ اس زمانے کا، کیونکہ جہاز کا ٹکٹ وہاں سے آتا تھا تقریباً اس زمانے میں 20,000 تومان کا یا 30,000 تومان کا، جس زمانے میں نے 1.5 لاکھ میں بیچی تھی. تو حرف الف تک 2 سال میں نے محنت کی تھی. ساتھ 2-3 شاگرد میرے ہیلپر ہوتے تھے بڑے لائق، جو تمام لغات کتابیں سامنے رکھتے تھے. تو میں نے 2 سال میں وہ حرف الف تک پہنچی تھی. تو میں نے کہا یہ بگی، یہ چھپ گئی تو اگلی انشاءاللہ میں خود لکھوں گا، چھاپوں گا، وہ ساری رائلٹی میری ہوگی. لیکن وہ پتہ نہیں فوت ہو گیا یا کیا مسئلہ اس کے ساتھ بنا. پیسے کا پرابلم نہیں تھا، بہت امیر تاجر تھا. میں اس کے گھر بھی گیا تہران یافت آباد میں، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا. ورنہ ہم نے مغنی کی بھی شرح لکھی تھی، مختصر معنی کی بھی شرح لکھی تھی، وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکی.
اسی طریقے سے کئی کتابوں کی شروعات شروع کی. اصل میں اس میں چیز ہوتی ہے مداومت، یعنی ساتھ پورے کے پورے جب لکھتے آگے پھر چھپے. اب میں نے جب جامع مصطفیٰ پڑھاتا تھا میں نے ایک لکھی ہے بدایت الصرف 30 درسوں پر، ایک بدایت النحو وہ بھی 30 درسوں پر لکھی پڑھی ہے، ابھی چھاپی نہیں ہے. اب وہ مصودے پڑھے ہیں تو وہ دو ہیں، دل ہے اس کو اب انشاءاللہ چھاپیں گے. یعنی بدایت الصرف بھی 30 درس کے ہیں اور بدایت النحو بھی 30 درس کے ہیں، تاکہ ابتدائی طور پر اردو میں جو صرف و نحو سمجھنا چاہے ان کو پڑھ لے تو اس کو صرف و نحو کی سمجھ آ جائے گی، صرف کیا ہے نحو کیا ہے. تو وہ الحمدللہ ہم نے تقریباً 2 سال محنت کر کے وہ لکھی. اسی طریقے میں ہم نے شام میں ایک لکھی تھی کفایت الصرف، شام کی لائبریری میں 2 سال لگائے. اور یہاں عزیزان کو ہم نے جو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کو دیکھ تدریس کریں، اگر کچھ اشکالات مجھے بتائیں تاکہ میں اصلاح کر دوں. وہ عزیزوں نے سے گم کر دی، سمجھے کہ نہیں، یہاں پڑھاتے پڑھاتے وہ گم کر دی، ورنہ وہ مسودہ سارا گم ہو گیا. وہ میں 2 سال میں شام کی لائبریری میں بیٹھ کے روزانہ جو ہے ذہن بھی ایک لائبریری میں بیٹھ کے 2 سال میں نے کفایت الصرف لکھی تھی، کفایت النحو لکھی تھی کہ یہ مسائل اگر کوئی یاد کر لے اسے سیوطی مغنی یا ہدایت النحو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کتاب کے مسائل میں نے اس کتاب میں نے لکھ دیے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ضائع ہوگی، حالانکہ اس کی بھی رکھنی چاہیے تھی. بس تباہی ہوتی ہیں. میرے پاس جتنی اسناد ہیں میٹرک سے لے کر ایم اے تک سب گم ہیں. کوئی 7 مجتہدین کے اجازے میرے پاس سب گم ہیں، سمجھا کہ نہیں. تو لہٰذا ہم سمجھے کہ بے نام ہے، کوئی چیز اور مدرک نہیں ہے، سمجھا رہی کہ نہیں ہے. بس یہ چیزیں ہوتی ہیں بس سنبھال کے رکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کی تو توجہ نہیں کرتے. لیکن ہر چیز کو چاہیے نظم عام چیزیں کہ آپ کے تمام مدارک، آپ کے تمام یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ سنبھالنی چاہیے. تو لہٰذا یوں میں نے اپنی کتابیں لکھی، اتنی محنت ضائع کر دی. یعنی شام کی لائبریری میں بھی کفایت النحو لکھی، وہ بھی ضائع کر بیٹھا. تو وہ عزیزان کی انہوں نے توجہ نہ کی. اسی طریقے بھی دیگر بھی میرے پاس وہ پڑھے ہیں مسودے 30 درس کے بدایت الصرف، بدایت النحو، وہ بھی 30 درس کے ہیں. لیکن کتاب میں آپ کو 3 اصل کتابیں 3 ہیں آپ کو آنی چاہیے، ہدایت النحو، سیوطی، مغنی لبیب. اس کے مطلب نحو میں آپ کامل ہیں، باقی دنیا کی جو نحو کی کتاب ہے آپ خود پڑھ لیں گے. اسی طریقے پہ صرف کی کون سی نہ پہل نام شرح تصریف، اس کے بعد شرح نظام، یہ پڑھ لے اب صرف میں کامل ہے. اب آئیں جناب بلاغت میں کون سی، یا مختصر معانی یا مطول. جب میں جامع مصطفیٰ میں پڑھاتا تھا لڑکیوں کے مدرسے میں تو میں ان کو پر یہ جو ہے نا اپنا مختصر المعانی یہ پڑھاتا تھا. بہت عمیق کتاب ہے، دقیق کتاب ہے. یہ مطول آسان ہے، لمبی ہے لیکن آسان ہے، لیکن مختصر المعانی جو ہے وہ مختصر ہے لیکن بڑی دقیق کتاب ہے. تو آپ بلاغت مکمل آپ کی. باقی رہی آپ کی منطق، تو منطق مظفر ہے. ہم تو ایران میں پڑھایا کرتے تھے، حاشیہ ملا عبداللہ وہ پڑھایا کرتے تھے. بڑی سی کتاب ہے، بڑی عمیق اور دقیق منطق کی کتاب ہے چھوٹی سی. ویسے ہم نے خود دراصل سلم العلوم بھی پڑھی ہے، وہ بھی اچھی کتاب ہے منطق کی. وہ باقی علوم عالیہ ہیں، آپ فقہ ہے، اصول ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، رجال ہے، وہ تو علوم عالیہ ہیں. یہ ہیں ابتدائی علوم جو آپ کو آنے ضروری ہیں. جب تک یہ نہیں آئیں گے نہ آپ مفسر بن سکتے ہیں، نہ فقیہ بن سکتے ہیں، نہ محدث بن سکتے ہیں. بس وہ سب بات کے مراحل ہیں. پہلے آپ کو یہ علم آنے چاہیے جن کے علوم ادبیات کہتے ہیں، ادبیات عرب، یہ آپ کو آنے چاہیے. یہ آئیں گے تو وہ آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ایرانی ایک مجھ سے سوال کیا، آغا کیسے مجھے پتہ چلے کہ میرے ادبیات کمزور ہیں یا میرے ادبیات ٹھیک ہیں. دیکھیں نا بخار ہو تو جسم کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. شاباش، علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. چند دن سے بے خوابی ہو تو آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں. ہر چیز کی علامات ہوتی ہیں. مجھ سے کہا کہ آغا مجھے بتائیں کہ کیا علامت ہے کہ میرے ادبیات جو ہے وہ ٹھیک ہیں یا کمزور. میں نے کہا ہاں شاباش. استاد پڑھا رہا ہے شرح العلوم، استاد پڑھا رہا ہے اصول الفقہ، استاد پڑھا رہا ہے کوئی کتاب، وہ خارج میں ایک مطلب کہتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب کتاب پہ تطبیق کراتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہاں آپ اس مطلب کو اس عبارت سے نہیں نکال سکتے. اس کا مطلب کہ آپ کے ادبیات کمزور ہے. مطلب آپ نے سمجھ لیا، فقہ کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، فقہ کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ شبیب محارم نکاح کرنا مکروہ ہے. یعنی اگر آپ کے کوئی محارم ہیں، محارم جانتے ہیں نا. اب یہاں یہ نقطہ لگانا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے. محارم فقہی اصطلاح میں اور قدیم عربی میں اسے کہتے ہیں میں یحرم نکاح ہوں، جس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے.
لیکن جدید عربی میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا تو اسے کہا جب المحارم، ہیں بڑا حیران سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جب کہتے ہیں لے آؤ، جب المحارم، محارم کو لے آؤ. میں بڑے غور سے دیکھا، تھوڑی دیر میں دیکھا ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کے لے آیا. سمجھے کہ نہیں؟ اب محارم جو ہے وہ جدید عربی میں ٹیشو پیپر کو کہتے ہیں، سمجھے گی؟ لیکن فقہ میں محارم جو ہے وہ کہ میں یارم نکاح ہوا ہے، سمجھ محارم جو میں محرم کی، سمجھے کہ نہیں؟ جدید عربی میں ٹیشو پیپر کو محارم کہتے ہیں. جب المحارم، محارم لے آؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر سینس تب پیدا ہوگا کہ جب آپ ان چیز کی طرح غور کریں گے. تو ہم نے تو یہ ساری چیزیں خوب غور کی. پہلے ہمیں عربی نہیں آتی جب تک شام میں 3 سال نہیں رہے. 3 سال بڑی دلچسپی سے بورڈ پڑھنے، ان کی باتیں سننی، سارے کے سارے غور سے دیکھیں یہ کون سے الفاظ استعمال، شامی کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں بازاری، پھر جا کانوں میں بات ہے کہ ہاں یہ لفظ یہ استعمال کرتے ہیں. تو عرض کیا تھا کہ شامی میں نے سنا کہ جب المحارم، محارم لیا، سمجھے گی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چیزیں آپ ایک ایک چیز کو جو ہے اپنے ذہن نشین کریں. پس بلاغت، نحو، صرف یہ ہم نے بتا دیا آپ کو. اور لغات کے لیے میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 10 الفاظ روز معنی یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ ایک سال کے اندر ایک بہت بڑے ذخیرے، 1000 الفاظ کے معنی اگر آپ نے یاد کر لیے، کسی لغت کے بھی 1000 الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں تو اب لغت پہ آپ کو کنٹرول ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 3 سپارے اگر آپ نے یہ یاد کر لی جس طرح ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ عربی لغات آپ کے کنٹرول میں ہوگی. اگلے 27 سپارے بھی آپ حل کر لیں گے اور ویسے بھی لغات کنٹرول میں آ جائیں گی انشاءاللہ. ہاں جی، اب نصب کی وجہ بتا دی، جار کی وجہ بتا دی. اب میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ادویات کا کنٹرول کیسے آپ کے ہاتھ میں کون سی کتابوں کے ذریعے آ سکتا ہے. اب آ گیا کہ بلضالین، لا زائدہ ہے. اچھا جی، ایک میں اہم چیز بتا دوں آپ کے سامنے کہ زائدہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھے کوئی زائدہ کا کیا فائدہ ہے، اب جی زینت کے لیے جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں زینت کے لیے، آپ کہتے ہیں تاکید کس کی بات معلوم ہے؟ اچھے خاصے موٹے تازین کی بات مانوں یا آپ اس لاغر کی بات مانوں؟ آپ بتائیں. توجہ کریں، دونوں صحیح کہتے ہیں لیکن تعبیر غور سے سن لے. لفظاً زینت کلام کے لیے زائدہ آتا ہے اور معناً تاکید کے لیے آتا ہے. سمجھا گئی؟ تعبیر سمجھ لی. لفظاً کس کے لیے؟ زینت کلام کے لیے زائدہ لایا جاتا ہے، اور معناً کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. اچھا، یہ تاکید لفظ ہے یا توکید لفظ ہے؟ دونوں صحیح ہیں، تاکید بھی صحیح ہے اور توکید بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت ساری کتابوں میں توکید لکھا جاتا ہے. تاکید اور توکید دونوں صحیح ہیں. سمجھا رہی کہ نہیں؟ بس اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ زائدہ کا کیا فائدہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شاباش، لفظاً زینت کلام کے لیے اور معناً توکید کے لیے. یہ لا زائدہ ہے توکید کے لیے عند البصریین. اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لا بمعنی غیر ہے. کوفی کیا کہتے ہیں؟ لا بمعنی کیا ہے؟ غیر. بصری کہتے ہیں وہ جو غیر پہلے آ گیا ہے نا، یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے تو لہذا غیر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، علیحدہ غیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ بصری جو کہتے ہیں، بصری کہتے ہیں پہلے جو غیر المغضوب ہے وہ غیر خود بمعنی اللہ ہے. خدایا جو تو نے انعام کے اوپر، اور ایسا انعام جو تیرے مغضوب نہیں ہے، جو تیرے گمراہ نہیں ہے. ٹھیک، یعنی گمراہ الرستہ میں عطا نہ کر، اور مغضوب کا رستہ جن پہ جو غضب ناک ہوا ان کا رستہ میں عطا نہ کر. سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا بصری کہتے ہیں یہ لا زائدہ ہے توکید کے لیے، اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لا بمعنی غیر ہے. یہ فرق آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. ٹھیک ہے جناب. اب بلا ضالین التقاء ساکنین ہو گیا ہے کس کس کے درمیان؟ ماشاءاللہ بڑے آپ بھی نحوی بیٹھے ہوئے ہیں، صرفی بیٹھے ہوئے ہیں. ضالین التقاء ساکنین ہے کس کس کے درمیان؟ شاباش، الف اور کس کے درمیان؟ لام کے درمیان. چونکہ لین لام ایک لام ساکن ہے نا. سوال کہ یہ ادغام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہتے جائز ہے. کیوں؟ دوسرا جو ساکن ہے وہ ادغام شدہ ہے. دوسرا ساکن کیا ہے؟ ادغام شدہ ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے التقاء ساکنین جائز ہے. لہٰذا التقاء ساکنین ہر جگہ ناجائز نہیں ہوتا، چند جگہ جائز بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے. جاز ان یجمع بین ساکنین فی ضالین. کیوں؟ لأن الثانی منہما مشدد
بإنما جاز الجمع بين حرف إلا إذا كان ساكنا مع الحرف المشدد بعده لأن المشدد بين كان حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك إلا أنهما قد صارا بمنزلة الحرف في الواحد. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لہذا والضالین التقاء ساکنین ہے، لہذا یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں التقاء ساکنین کی دو قسمیں ہیں، علی حد ہی والا غیر حد ہی، یہ علی حد ہی ہے، لہذا یہ جائز۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائے کہ پورے کے پورا سورۃ الفاتحہ اس کا نام سورہ حمد بھی ہے اور سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ میں اگلے دن ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا، اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنی اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں، سمجھے گی نہیں؟ یہاں تک تو مولانا نے خیر ایک اصول بتا دیا نا کہ پورے صحائف کا مجموعہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کا مجموعہ سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد کا خلاصہ بسم اللہ حمد ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ وہ نقطہ ہے جو با کے نیچے ہے، اور میں علی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں۔ اور پھر نہج البلاغہ میں مولانا نے ارشاد فرمایا، وہاں پر اگر آپ نے دیکھو کہ مسلمانوں اسلام کو سمجھنا ہے تو سمجھو کس طرح کہ میں علی ابن ابی طالب کو اسلام سے وہی نسبت ہے جو چکی جو ہے اس کو اس میخ کے ساتھ ہے جو درمیان میں ہوتی ہے، اگر میخ نکال دو وہ چکی حرکت نہیں کر سکتی، بے جان ہو جائے گی، علی کو ہٹا دو تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولانا نے ارشاد فرمایا، تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ چکی، کیونکہ ہر گھر میں چکی تھی، لوگ گندم جو ہے وہ پیستے تھے، مولانا نے وہ مثال دی جو ہر کوئی سمجھ سکے کہ چکی جو چلاتے ہیں تو دونوں پتھر جو ہوتے ہیں ان کا محور وہ میخ ہوتی جو درمیان میں ہوتی ہے، میخ اگر نکال دیا جائے پتھر بے جان ہو جاتا ہے، وہ نہیں چل سکتا، لہذا میخ کے زور پر جو ہے وہ دونوں پتھر جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ مولانا نے تشبیہ دی اپنے آپ کو اس میخ سے کہ جس طرح وہ میخ جو ہے ان پتھروں کے درمیان محور ہے، میں علی ابن ابی طالب کو اگر ہٹا دو گے تو میں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو لہذا اس لیے مولانا نے فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔